من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ آج کی تراویح میں سورہ مومنون، سورہ نور اور سورہ فرقان کے 2 رکوع پڑھے گئے۔ کل آپ کے سامنے دونوں صورتوں میں قیامت کا ذکر آیا تھا، قیامت کی ہولناکی کا، کہ جب قیامت آئے گی تو لوگوں کا حال کیا ہوگا۔ تو آج دیکھیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خوشخبری سناتا ہے کہ قیامت کا ذکر تم نے سن لیا اور تم ڈر گئے، لیکن ہم تمہیں یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ اگر تمہارا ایمان ہے، قیامت پر تمہارا ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر تمہارا عمل ہے تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ قد افلح المؤمنون، فرمایا کامیاب ہو گئے مومن۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اب مومن کون ہے؟ ہم سب اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے اسے مومن کہتے ہیں، اسے مسلم کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی کچھ خاص صفات کا تذکرہ فرماتا ہے، کہتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یہاں دیکھیے صرف نماز پڑھتے یہ نہیں کہتا ہے، دل لگا کے نماز پڑھتے ہیں۔ آدمی کا جس طرح سر جھکتا ہے اس طرح اس کا دل بھی جھکنا چاہیے۔ جو دل لگا کے نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر آدمی کو راحت ملنا چاہیے، نماز کے اندر آدمی کو خوشی ملنا چاہیے۔ اس کی پریشانیوں کا علاج ہے نماز، اس کی کمزوریوں کا علاج ہے نماز۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پریشان ہوتے تو آپ بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ارحنا یا بلال، فرماتے بلال ہم پریشان ہیں، ہمیں راحت پہنچاؤ، فرماتے، انہیں اذان دے کر قامت کہہ کے ہمیں راحت پہنچاؤ فرماتے تھے۔ اور کبھی آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فرمایا۔ تو ایسی نماز ہونی چاہیے، یہ صرف ڈیوٹی کی نماز نہیں، آئے 2 رکعت 4 رکعت 3 رکعت پڑھ کر چلے گئے، ایسے نہیں، ہمارے اعضاء کے ساتھ ہمارا دل بھی جھکنا چاہیے۔ تو صفات کچھ بتایا اللہ تعالیٰ کہ قیامت کا دن حق ہے اور اس دن کی پریشانی جو بتائی گئی وہ صحیح ہے، لیکن جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہوں گی، جن کے یہ اعمال ہوں گے، ان کو قیامت کے دن کوئی پریشانی اور گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ وہ کیا کیا ہیں آپ دیکھ لیجئے، بہت مختصر فہرست ہے اس کی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہا کہ اس روز کامیاب ہو گئے وہ مومن جو نماز پڑھتے ہیں، دل لگا کر نماز پڑھتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، اور بیکار باتوں میں وہ دل نہیں لگاتے، وقت صرف نہیں کرتے۔ ایسی بات جس سے ان کی دنیا کا بھی فائدہ نہیں، دین کا بھی فائدہ نہیں، صرف وقت ضائع کرنا ہوتا ہے، اس میں ان کو دل نہیں لگتا۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور قول و قرار کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، جو بھی وعدہ کرتے ہیں۔ پھر نماز کا ذکر، شروع بھی نماز سے، پھر بعد میں بھی نماز فرماتا ہے اللہ تعالیٰ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس کا معنی اہل علم نے یہ بتایا کہ وقت پر نماز پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور صحیح نماز پڑھتے ہیں، اور دل لگا کے پڑھتے ہیں، یہ سب چیزیں اس کے اندر آئیں گی۔ تو شروع بھی نماز سے اور ختم بھی نماز سے۔ تو جن لوگوں کے اندر یہ اوصاف ہوں گے، یہ اعمال ہوں گے، ان کو خوشخبری، اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث بن گے۔ کس کے؟ یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ جنت کے کئی درجے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی جنت فردوس ہے، تم کو اللہ تعالیٰ سے فردوس ہی کو مانگنا چاہیے۔ اور جنت یہ فردوس کے وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایسا نہیں کہ کچھ روز رہے پھر نکال دیے گئے اور پھر ان کا تبادلہ کر دیا جائے گا، ایسا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس سے یہ سورج شروع ہوتی ہے۔ تو کل جو بات پیدا ہوئی تھی اس کا علاج ان آیتوں کے اندر بتایا گیا۔ پھر اور بہت سارے مضامین ہی صورت میں، اس سے پہلے کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو ایک رہنا چاہیے، فرمایا مسلمان کو ہر حالت میں ایک رہنا چاہیے۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، سورہ انبیاء میں بھی آیت آئی اور سورہ مومنون میں بھی آیت آئی کہ تم سب کو ایک رہنا چاہیے، ایک آواز، ایک دل، اور ہر لحاظ سے یہ کسی قسم کا اختلاف تمہاری دلوں کے اندر نہیں رہنا چاہیے، تمہاری جماعتوں کے اندر نہیں رہنا چاہیے، تمہاری سوسائٹی کے اندر نہیں رہنا چاہیے، اس پر زور دیا گیا۔
پھر اخیر صورت کے اختتام پہ بتایا کہ جن لوگوں نے جہنم کا مذاق اڑایا، جہنم پر یقین نہیں کرتے تھے، جب اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لیں گے، جہنم کی آگ کو دیکھ لیں گے، اس کے شعلوں اور ہولناکیوں کو دیکھ لیں گے، تو بہت اللہ تعالیٰ سے منت سماجت کریں گے کہ اللہ ہمیں یہ ایک موقع دے، یہ ایک چانس دے، ہم واپس جائیں گے اور بہترین نیکی کر کے واپس آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آئے گا کہ ان کی زبان بند کرنے کے لیے ایک لفظ کہتا ہے اللہ تعالیٰ، قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون۔ اخسؤوا، اخسا عام طور پر جب کتا بھونکتا ہے تو اسے خاموش کرنے کے لیے کہتے ہیں عربی زبان میں اخسا، تو یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے فرمائے گا اخسؤوا فرمائے گا، تو کتنا خراب لفظ ہے۔ دیکھیے بھونکنے والے کتے کو کی زبان بند کرنے کے لیے یہ لفظ کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا زبان بند کرو، میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد سورہ نور ہے، سورہ نور میں بہت تعلیمات ہیں خصوصاً عورتوں کے لیے۔ اس میں برائیوں کی ایک فہرست بتائی گئی ہے۔ سب سے بڑا گناہ زنا کو بتایا گیا، زنا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنے کی کیا کیا تدبیریں ہو سکتی ہیں اس کی تعلیم دی گئی ہے اس صورت کے اندر۔ اور کہا گیا کہ زنا کا الزام کسی انسان پر نہ آئے، کیونکہ لوگ شیطان خاص کر طاق میں رہتا ہے، انتظار میں رہتا ہے۔ بدگمانوں کی مہربانی سے پاک دامن بچے نہ دامن چاک، وہ کسی کے اندر کوئی چیز دیکھتا ہے ہلکی تو الزام لگا دیتا ہے، تو اس سے تمہیں بچتے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ تم کو بچاتا ہے، حفاظت کرتا ہے، ورنہ دوسروں کی خواہش ہے، برے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ ہر انسان کے اندر کوئی داغ لگایا جائے، کوئی دھبا لگایا جائے، اس کے بارے میں بدگمانی پھیلائی جائے، یہ ہر انسان کی خواہش ہے۔ اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو اس دنیا میں یہ ایک آدمی بھی پاک دامن نہیں سمجھا جاتا، یہ فرمایا۔ پھر اس میں وہ مشہور قصہ ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی زنا کا الزام۔ دیکھیے الزام لگانے والے کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، جیسا کہ میں نے کہا بدگمانوں کی مہربانی سے پاک دامن بچے نہ دامن چاک۔ کتنا ہی آدمی پاک دامن ہو، عفت و عصمت کی زندگی بسر کرے، لیکن لوگوں کی خواہش اسی کو بدنام کرنے کی ہوتی ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا کا الزام لگایا، اور یقین کرنے والوں نے یقین بھی کر لیا۔ 3 صحابہ تھے جنہوں نے یقین کر لیا۔ وہ مدت جو گزری 1 مہینے سے زیادہ کی مدت تھی، آپ مت پوچھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزری اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان والوں پر کیا گزرا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں سب سے پاکیزہ ایسے لوگوں پر ایسا الزام، گھناؤنا الزام اگر لگایا جائے تو ان پر کیا گزرے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے نہیں تھے، ورنہ آپ صاف کہہ دیتے یہ الزام ہے، یہ بہتان ہے، عائشہ ایسی نہیں۔ آپ کچھ بھی نہیں جانتے تھے، آپ انتظار کرتے ہیں کہ جو چل رہا ہے پورے شہر کے اندر پھیل رہی ہے بات، یہ بے حیائی کی بات ہر جگہ اس کا چرچا ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے بات کیے بغیر زندگی گزارتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں۔ تو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائیں جس میں کہا گیا کہ عائشہ اور جن پر الزام، جن کے ساتھ ان کا الزام لگایا گیا، یہ پاک دامن ہیں، اور جو لوگ الزام لگائے ہیں ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں، 80 کوڑے ان کو بلا کر لگایا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بتایا کہ اچھے لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں، برے لوگ بری باتیں کرتے ہیں، اچھے لوگ اچھا سوچتے ہیں اور برے لوگ بلا سوچتے ہیں، فرمایا۔ پھر اس کے بعد ایسی تمام باتوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ قاعدے بتائے کہ دوسروں کے گھروں میں جھانکنا نہیں چاہیے، گھروں میں جانا نہیں چاہیے اجازت کے بغیر۔ اور پھر عورتوں کو احکام دیے، بڑی لمبی تفصیل ہے عورتوں کے احکام کی کہ ان کا لباس کیسا ہونا چاہیے، وہ اپنی زیب و زینت کا اظہار کس کے آگے کریں گے، کس کے آگے نہیں کریں گے، اس کی ایک فہرست پیش کی ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ عورت کی فطرت ہے بننے کی، سنورنے کی، یہ سب عورت کی فطرت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نہیں روکتا ہے، بلکہ کہتا ہے تم بنو، سنورو، اچھی اچھی چیز استعمال کرو۔ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، تمہارے حسن و زیبائش کے لیے پیدا کی ہے، لیکن اس کا اظہار، اس کا مظاہرہ کس کے آگے تمہیں کرنا چاہیے اس کی فہرست اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے۔ ان کے آگے تم پیش کر سکتے ہو، ان کے سوا کسی اور کے پاس نہیں۔ تو اس کی فہرست اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو دیکھ لیجئے اس صورت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کرو مگر اپنے شوہر کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنے شوہروں کے باپ کے آگے
اور اپنے بیٹوں کے آگے اور تمہارے شوہروں کے بیٹے جو ہیں ان کے آگے کر سکتے ہیں، اپنے بھائیوں کے آگے کر سکتے ہیں، بھانجوں کے آگے کر سکتے ہیں، بھتیجوں کے آگے کر سکتے ہیں، اور گھر کی عورتوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور گھر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے آگے کر سکتے ہیں، اور گھر میں وہ لوگ جن کے اندر کوئی شہوت نہیں ہے، بڑی عمر کے لوگ ہیں، ان کے آگے کر سکتے ہیں، یا وہ چھوٹے بچے جن کو معلوم نہیں ہوتا کیا ہے شہوت کیا ہے، اس کا جن کو پتہ نہیں ہوتا ہے، ان کے آگے کر سکتے ہیں۔ یہ پوری فہرست بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا زیب و زینت کو چھپانا چاہیے۔ تو عورت سمجھ لیجئے اس کے پیر میں پازیب ہیں، چھپا لیتی ہے، لیکن وہ چلتی ہے تو اس طرح چلتی ہے کہ اس کی آواز آتی ہے، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ روکتا ہے، ایسا بھی نہ کرو۔ ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن فرمایا۔ پھر اس کے بعد فرمایا اگر غلطی ہو جاتی ہے اور غلطی ہوتی ہے تو تم سب توبہ کرو اللہ تعالیٰ کے حضور، اور توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور سوسائٹی کے اندر ہر آدمی جو شادی کے لائق ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اسے شادی کے ساتھ رہنا چاہیے اور اسے اپنی حیثیت کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ سب تعلیم اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر دی ہے۔ پھر اس کے بعد اور بھی تعلیم ہے، بہت سی باتیں ہیں اس میں۔ بارش کے بارے میں بتایا کہ بارش کیسے ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے، یہ بتایا۔ اور دنیا میں چلنے والے جانوروں کے اور انسانوں کی کتنی قسمیں ہیں، یہ بھی بتایا۔ پھر اس کے بعد ایک بات یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے آگے اپنی گردنوں کو جھکا دینا چاہیے۔ نفع ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے، اس کی تمہیں پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تمہارا نقصان ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہی پر عمل کرنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو چھوڑ کر دنیا کی عدالتوں میں کورٹ کی طرف جاتے ہیں، ان کے بارے میں بہت سخت الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے۔ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ کیا ان کے دلوں میں نفاق ہے، پوچھتا ہے، یا ان کے دلوں میں شک و شبہ ہے کہ اللہ کی بات نہیں ہے؟ کیا یہ سمجھ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول ان کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے؟ سوالات کرتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر خود ہی جواب دیتا ہے بل اولئک هم الظالمون، یہی لوگ ظالم ہیں۔ اور بار بار اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور رسول کی ہر بات کو تم تسلیم کرو، تبھی تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اور اس کے بعد ایک بات یہ دیکھیے، اسی صورت میں صحابہ کی جو حالت ہے، مالی حالت، ان کی اقتصادی حالت، اس کا ذکر ہے کہ ان کا گھر کیسا تھا۔ ایک کمرے کا گھر تھا، ایک ہی کمرے کا گھر، وہ گھر میں دروازہ بھی نہیں، وہ ایک کمرے کو دروازہ بھی نہیں تھا، اور صحابہ کے کپڑے ایک ہی ہوتے تھے۔ اگر ان کو ضرورت ہوتی کپڑے دھونے کی تو کپڑے اتار کر دھوتے، ان کے بدن پر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ اندازہ لگا لیجئے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، حکم دیتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو گھر میں آتے جاتے ہیں ان سے بھی روک لگائی جاتی ہے کہ وہ بچے باہر کھڑے ہو کر پوچھیں گے کہ ہم داخل ہو سکتے ہیں یا نہیں پوچھیں گے، اگر ان سے کہا جائے تو آئیں گے۔ جیسے پورے ذہن میں رکھ لیجئے صحابہ کی مالی حالت کیا ہے، یہ نقشہ آ گیا۔ تو اسی صورت میں اسی رکوع سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعدہ کرتا ہوں میں۔ وعدہ، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے، آپ جانتے ہیں کہنا الگ ہے، وعدہ کرنا الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں تم میرے بن کر رہو، میری ہر بات کی پابندی کرو، تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو میں وعدہ کرتا ہوں تم کو زمین کا بادشاہ بناؤں، زمین کا حکمران بناؤں گا۔ اور آج جس دین کو تم پیش کرتے ہوئے ڈرتے ہو، دین ایسا ہی تھا۔ اسلام جب آیا تو اس کا ذکر کرتے ہوئے، اس کی دعوت دیتے ہوئے آزو بازو دیکھنا پڑتا تھا، کوئی سن تو نہیں رہا ہے، بلکہ ایک گھر صفا کی پہاڑی کے پاس تلاش کر لیا گیا، الگ تھلگ گھر تھا، دار ارقم جسے کہتے ہی، اس گھر میں بیٹھ کر کھڑکیاں دروازے بند کر کے دین کی تعلیم دی جاتی تھی۔ بہت ڈر کر اسلام کو پیش کیا جاتا تھا، اگر کوئی قرآن زور سے پڑھتا اس کا گلا دبا دیا جاتا تھا، کوئی مسجد حرام میں سجدہ کرتا، نماز پڑھتا تو اس کے سر پر اس کی گردن پہ پیر رکھ کے دبایا جاتا تھا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ چادر سے کھینچا گیا اور ایک مرتبہ آپ کی گردن پہ سر رکھ کے اس طرح دبایا گیا کہ آپ کی آنکھیں نکل آئیں، اس طرح ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ آج جس دین کو تم ڈر کر پیش کرتے ہو، تبلیغ کرتے ہو، اشاعت کرتے ہو، یہ دین تمام مذاہب پر غالب آئے گا، تمام دینوں پر یہ غالب آئے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور آج جو ڈرتے ہو
تمہارا ڈر دور ہو جائے گا، تم پوری ہمت کے ساتھ، پوری جواں مردی کے ساتھ، پوری بہادری کے ساتھ اسلام کا حکم دو گے اور اسلام کی طرف دنیا کو بلاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اب آپ فیصلہ کر لیجئے، یہ چیز بھی دنیا نے دیکھی، صحابہ کی جو مالی حالت تھی، ایک کمرے کا گھر، بغیر دروازے کے گھر، اور یہ ایک جوڑا ان کے جسم پر، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، اور اس کے بعد وہ زمین کے وارث بنے، بادشاہ بنے، خلیفہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے خزانے، زمین کے اندر جو خزانے تھے، زمین کے نیچے، زمین نے وہ خزانے ان کے لیے کھول دیے، ان خزانوں کے وہ مالک بنے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، بہت جگہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ وہی شرط رکھتا ہے کہ توحید خالص ہونا چاہیے اور شرک سے تمہیں بچنا چاہیے۔ اگر تم اپنے دماغ میں دوسروں کا بھی سہارا رکھتے ہو، دوسروں کا بھی بھروسہ رکھتے ہو اور دوسرے چوکٹوں پہ بھی اپنا سر جھکاتے ہو تو تمہیں یہ چیز کبھی نہیں ملے گی۔ آج آپ دیکھ لیجئے دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے اور کتنے مسلمان خالص توحید کے پابند ہیں، یہ آپ دیکھ لیجئے۔ اگر آج مسلمان دنیا میں ذلیل ہیں، خار ہیں، رسوا ہیں، مظلوم ہیں، ستائے جاتے ہیں، تو اس کا سبب ہمیں ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ جہاں بھی اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ میں تم کو یہ دوں گا، وہ دوں گا، تو صرف یہ نہیں کہا کہ تم کلمہ پڑھ لو یا تم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جاؤ میں تم کو یہ دوں گا، یہ نہیں کہا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، عبادت میری ہی اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور عبادت ایسی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سکھائی ہے، اس طریقے پر تمہاری عبادت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد 2 رکوع آپ نے سورہ فرقان کے بھی سنے، کل وہ سورت ختم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، ہمیں نیکی کے راستے پہ چلائے اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی چھوٹی بڑی نیکی ہم سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے، ہماری پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے اور ہمارے مسائل کو حل فرمائے، ہمارے بیماروں کو صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس اور اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، زمین کی ہر آفت اور آسمان کی ہر بلا سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں عزت کی اور نیک نامی کی زندگی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں جہنم سے نجات دلائے اور جنت میں داخل ہونے کا مستحق بنائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔